محبوب اور محب خلفائے راشدین کا ذکر بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب نے فرمایا کہ حضور اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، سبحان اللہ، ان کی عادتیں، ان کے صفات، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے مقامات کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو صحابہ نبی وہ کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، دین کے دشمنوں پر سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں مہربان۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تو دیکھے گا ان کو کہ یہ ہمیشہ رکوع اور سجدے میں نظر آتے اور اللہ کا فضل طلب کرتے۔ یہ آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوصاف کا ذکر فرمایا۔ بہت سارے علماء کرام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس آیت پاک کے پہلے جز میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، دوسرا جز والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں یعنی حضرت صدیق اکبر ہے، اشداء علی الکفار، دین کے دشمنوں پر سخت ہے، حضرت عمر ہے، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، حضرت عثمان غنی، اور رکوع اور سجدے میں جن کو تم دیکھو گے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چار خلفاء کا بھی اس آیت پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے تفسیر روح البیان اور اس کے علاوہ بہت ساری تفاسیر میں، اور شارحین نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ بہرحال حاضرین، آج ہم جس خلیفہ نبی حضرت ذو النورین جامع القرآن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرنے کے لیے، سننے کے لیے جمع ہیں، اس بات پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے اس بات کی، ہمیں اس محفل کو سجانے کی یا سننے کی، یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ توفیق الہی کے بغیر نہ کوئی عبادت ہم سے ہو سکتی ہے، نہ کوئی نیکی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا ہمارے ہر اچھے اور نیک عمل کے وقت میں خالق کائنات کا احسان اور اس کی نعمت کو یاد کرنا چاہیے، وہ ہے توفیق الہی۔ اس کے ساتھ حاضرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق قرآن پاک میں کئی ایک آیتوں میں تذکرہ ملتا ہے، اس کے ساتھ حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت وغیرہ کے متعلق بہت ساری احادیث شریفہ بیان فرمائی، جو صحاح ستہ کی مشہور کتابیں بخاری، مسلم، سنن نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ کے علاوہ اور کئی ایک احادیث پاک کی جو کتابیں ہیں جیسے مسند امام احمد، مستدرک حاکم اور کنز العمال، مجمع الزوائد وغیرہ، اور سیرت کی بہت ساری کتابوں میں جو مذکور ہے آپ کے فضائل یا آپ کے احوال اور واقعات، اس کا کچھ خلاصہ میں ابتدا میں عرض کروں گا۔ پھر اولیاء کرام اور بزرگان دین نے خاص طور پر جن شخصیتوں کو ہم جانتے ہیں، ان بزرگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا فرمایا، کہ مختصر سے چند باتیں میں آپ کی خدمت پہ رکھوں گا، اس لیے کہ یہ دور ایسا دور ہے کہ اس دور میں لوگ اپنے قرب و جوار میں خدا کے محبوب بندے جو آرام فرما ہے یا موجود ہے ان کو تو جانتے، مگر نبی کی قربت میں رہنے والے صحابہ کو نہیں جانتے۔ یہ افسوس کی بات ہے ہمارے 1400 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد، 1200 سال کے بعد کوئی بزرگ آتے ہیں تو ان کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری، اللہ کے نبی کی اطاعت اور دین کے اشاعت میں گزاری، ان کے تو نام بھی معلوم نہیں ہے، سیرت کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے مسلمان قوم کے لیے۔ تو ہم ان بزرگوں کی زبان سے، ان کے قدم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب جانیں گے جن کو ہم جانتے ہیں، عام طور پر مسلمان جانتے ہیں، ملک ہندوستان کے بڑے اولیاء کرام بزرگان دین ہیں۔ ہمارے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان نام کے تقریباً 8 صحابہ کرام گزرے،
ان میں عثمان بن عفان ہیں، عثمان بن ابی العاص ہیں، عثمان بن مسعود ہیں، ایسے تقریباً 8 صحابہ کرام گزرے ہیں جو سب صحابہ کرام ہیں۔ غیر صحابہ کے نام بھی عثمان ہیں۔ خود حضرت سیدنا سلطان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور پیر و مرشد کا نام بھی عثمان ہے۔ تو ایسے بہت سارے حضرات تو گزرے ہیں عثمان نام کے، لیکن ان میں سیدنا عثمان غنی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ کسی اور نامی عثمان کو نہیں ملا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ منبر پر جلوہ افروز ہو کر لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ایک خاص اسلوب اور طریقہ ہوتا ہے عرب کا، اہل عرب کا، جب کسی بات کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے تو سوال کرتے ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ تو آپ کے چاہنے والے سامعین نے عرض کیا کہ حضرت ارشاد فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں ارشاد فرمائیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور ایک کتاب میں نہیں ہے، سینکڑوں کتابوں میں۔ ایک جگہ نہیں ہے کہ ایک کتاب میں ہو تو آپ مانیں انکار کریں۔ یہ بات ایسی ہے جیسے کہ سورج ہمیشہ نکلتا ہے اور سب مانتے ہیں جانتے ہیں، ویسی ہی بات ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر فرمایا کہ کیا میں یہ نہ بتاؤں کہ ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں ارشاد فرمائیے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کے بعد عمر بن خطاب افضل ہے۔ یہ وہ فرمانا ہے کہ جن کی فضیلت کو آج لوگ مختلف انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی بتائی ہوئی فضیلت کو خود نہیں مانتے۔ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب کے بعد افضل کون ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں معلوم، آپ بتائیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ عمر بن خطاب کے بعد سب سے زیادہ افضل حضرت عثمان غنی ہے۔ اور یہ فرماتے ہوئے آپ نکل گئے، ٹھہرے نہیں وہاں پر۔ کیوں نہیں ٹھہرے؟ یہ آپ کی حکمت تھی، کیونکہ اب لوگ پوچھیں گے آپ کون افضل ہے، تو ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فضیلت بتانا ہوگا۔ تو یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، بڑوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ وہ اپنی بات خود بتائیں۔ تو مولا کائنات نے فضیلت 3 خلفاء کی بتائی، تو 3 خلفاء نے فضیلت حضرت مولا کائنات کی بتائی۔ یہ الفت محبت اللہ کے نبی نے ان کے دلوں میں انڈیل دی تھی، رکھی نہیں تھی، انڈیل دی تھی۔ ایسی فضیلت یہ محبت ان حضرات کے درمیان پائی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ساری فضیلتیں اور خصوصیتیں، خصوصیت جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اس کو عربی میں خاصیہ کہتے ہیں۔ خاصیت اور خاصیت کہتے ہیں ایسی چیز جو ایک میں پائی جائے تو دوسرے میں نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خاصیت۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیتیں جو احادیث پاک میں سیرت کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ساری کائنات میں سب سے پہلے مہاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ دین اسلام کے لیے سب سے پہلے جس نے ہجرت کی، اپنا گھر بار زمین جائیداد آل اولاد سب چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑ کر دوسرے وطن چلے گئے، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اور سب سے پہلے مہاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیات میں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جا رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹ کی نکیل رسی تھام کر حضور چند قدم چلتے رہے وداع کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی سے محبت کیا ہے اس کا اندازہ کریں۔ اور جب قافلہ آگے بڑھا، حضرت عثمان غنی اور آپ کے اہلیہ محترمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی جانے لگے، تو حضور نے صحابہ کرام کو دکھا کر فرمایا، بتا کر کیا تم جانتے ہو کہ اس روئے زمین پر حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جس نے اپنا وطن چھوڑا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اگر کوئی جوڑا ہے تو وہ عثمان غنی اور میری شہزادی ہے۔ تو سارے انبیاء کرام میں پوری کائنات میں جس نے اگر اس امت میں اگر مراد دی جائے تو جس نے سب سے پہلے اپنے گھر بار اور
عزت کی وہ پہلی شخصیت عثمان غنی ہے، اور ساری کائنات میں دوسری شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حاضرین اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دولت خانے سے کچھ کھانا جو تیار تھا وہ روانہ فرمایا کہ جاؤ میری شہزادی رقیہ اور حضرت عثمان کو دے آؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے، کھانا وغیرہ بنی ہوئی چیز تھی، اور وہ جب اپنے برتن میں ڈال رہے تھے تب تک بیٹھے رہے اور کچھ دیر بات کرتے رہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی حضرت عثمان کے چہرے کو دیکھتا، کبھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی ان کو دیکھتا کبھی ان کو دیکھتا، کوئی بات نہیں کی، بس دیکھتا رہا۔ واپس پلٹ کر آیا تو سرکار نے فرمایا کیا دیکھا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور ان سے زیادہ بہترین خوبصورت جوڑا میں نے کہیں نہیں دیکھا، یعنی اس کائنات میں سب سے بہترین میاں بیوی کی مثال اگر لینی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اس پر اپنی تصدیق اور رضامندی کی مہر بھی لگا دی، حضور نے آپ کی تعریف بھی فرمائی۔ تو سب سے بہترین جوڑا اس کائنات میں میاں بیوی کو اگر زندگی گزارنا ہے، حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ یا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے۔ حاضرین، آج امت مسلمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کے کئی لوگوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، ٹی ویوں پر دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں فلاں لوگ ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں۔ ہمیں غیر کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فقیر ہیں وہ لوگ جو غیروں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، ہم تو مالدار ہیں۔ مالدار اس معنی میں کہ ہمارے اکابر نے دین ہمیں دیا، اسلام ہمیں دیا، اخلاق ہمیں دیے، طرز زندگی ہمیں سکھایا اور ثقافت تہذیب سکھائی، ساری نعمتیں ہمارے اپنے بزرگوں کے پاس ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم غیروں کی طرف نظر اٹھائے للچائے بیٹھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جملہ فضیلتوں میں بہت ساری آپ کی فضیلتیں ہیں، ان میں سے حاضرین یہ مختصر انداز میں چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ آپ کو کامل حیا کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حاضرین، اس دور میں حضرت عثمان غنی کی حیا کی تعلیم عام کرنے، پھر اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دور انتہائی بے حیائی کا دور ہے۔ اس لیے بے حیائی کا دور ہے کہ میں عرض کروں گا، ایک زمانہ ایسا تھا، مان لیجیے آج سے 12-15 سال پہلے، کسی آدمی کو گناہ کرنا ہوتا تو تنہائی اختیار کرنا پڑتا، لیکن آج یہ حال ہے کہ کوئی آدمی تنہائی میں بھی گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ سیاح تو گناہ ہوتے ہیں، لیکن تنہائی میں بھی کوئی آدمی اس وقت گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ حفاظت کرے ہم مسلمانوں کی، اس لیے کہ آج ساری فساد کی جڑ ہمارے جیب میں موجود ہے۔ اس کو جیسا لوگ استعمال کرتے ہیں ویسا فساد پھیلتا ہے، بے حیائی اس میں موجود ہے، عریانیت اس میں موجود ہے، اور آج ہم نگاہ بچا کر بھی جانا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک کا حکم ہے لوگوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، تو نگاہ نیچی بھی رکھتے ہیں تو نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ یہ ایسا دور ہے۔ تو اس پرفتن دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آخر کیا بات ہوگی کہ آپ کا لقب کامل حیا کیوں کہا گیا؟ مکمل حیادار شخصیت۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی جن کی حیا کی تعریف کرے، پھر وہ کیسے، ان کی حیا کی کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ مشہور حدیث پاک ہے، ابو داؤد وغیرہ میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم موجود ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند شریف قدم مبارک سے تھوڑی ہٹی ہوئی تھی۔ قدم مبارک سے ہٹنے کا مطلب تخنے کے کچھ اوپر والے حصے تک سرکی ہوئی تھی، بے ستری نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ستر فرماتے، تو تھوڑی سی تہبند شریف ہٹی ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی جلوہ افروز ہیں۔ دستک ہوئی، پوچھا گیا کون ہے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور میں عثمان ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہبند شریف سیدھے فرمائی اور فرمایا آ جائیں۔ جب وہ آئے حاضر ہوئے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا جو موجود تھے کہ حضور ہم آئے، آپ نے اپنی تہبند شریف سیدھی نہیں فرمائی۔ فاروق اعظم نے عرض کیا حضور میں بھی آیا تو آپ نے اپنی تہبند شریف سیدھی نے فرمائی، عثمان کا نام سن کر آپ اپنی تہبند شریف درست فرما لیے۔ تو اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ کوئی بے حیائی کا عمل نہیں تھا. ہر آدمی ہر ایک سے ملنے کے احوال الگ الگ ہوتے ہیں. کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پاس بسا اوقات بعض اوقات بے تکلفی ہو جاتی ہے. بے تکلفی اور ہوتی ہے، بے حیائی اور ہوتی ہے. یہ بے ستری بے حیائی کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بے تکلفی کی بات کی جا رہی ہے. تو صدیق اکبر فاروق اعظم کی موجودگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف رہا کرتے تھے. لیکن اللہ کے نبی کی نسبت میں یہ تکلف کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے. میں سمجھ آئے کہ نہیں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ تکلف کا مطلب ظاہری مطلب ہے، ہر جگہ وہی معنی نہیں ہوتا، لیکن تکلف کا ظاہری مطلب ہے بناوٹی کوئی چیز اختیار کرنا. کوئی چیز بناوٹی اختیار کرنے کو تکلف کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی کی ذات اس تکلف سے بھی پاک ہے. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی بے تکلفانہ کیفیت ان تو شیخین کے سامنے ہوتی تھی، لیکن عثمان غنی کا نام بھی حضور سنتے تو حیا ظاہر ہو جاتی. یعنی اللہ کے نبی کی وہ حیا جس پر بے تکلفی غالب آ گئی تھی، حضرت عثمان کا نام سننے کے بعد وہ حیا حضور پر غالب آ جاتی. ہر ایک کی اپنی اپنی صفت ہوتی ہے. تھوڑی بات سمجھنے کی ہم تھوڑی کوشش کریں. مثال کے طور پر کوئی آدمی بہت زیادہ صبر والا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے غصہ نہیں آتا، لیکن کبھی غصہ آ جائے تو کیا ہوتا کیا ہے؟ غصے پر پردہ پڑا ہوا تھا، اس لیے صبر ظاہر ہو رہا تھا. جب غصہ پردے کے باہر آ گیا تو صبر چھوٹ گیا. تو ایسے ہی عثمان غنی جب تشریف آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا غالب آ گئی. اسی لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہبت شریف حضرت عثمان کی خاطر، ان کے خاطر جسے ہم مداوات کہتے ہیں، خاطر و مداوات کرنا، تو حضرت عثمان غنی کی خاطر اور آپ کی مداوات میں اللہ کے نبی نے تہبت شریف درست فرمائی. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کیا میں ان سے حیا نہ کروں جن سے فرشتے ایسی حیا کرتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول سے فرشتے حیا کرتے ہیں. یعنی فرشتوں کے ہر ایک کے پاس حیا کرنے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، اور اللہ رسول کے پاس فرشتے جو حیا کرتے ہیں ویسی حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کرتے ہیں. یہ کامل حیا کی شخصیت ہے. اب ان کی حیا کی کیفیت کا عالم کیا ہے آپ اندازہ کریں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے اس ہاتھ کو، دستے سیدھے ہاتھ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اس ہاتھ کو کبھی شرمگاہ سے نہیں لگایا جب سے کہ میں نے حضور کے دستے مبارک پہ یہ ہاتھ دے دیا. سرکار کے دستے پاک پر بیعت کیے تھے، تو جب سے میں نے بیعت کی، اللہ کے نبی کا دستے مبارک میں نے چھو لیا، تب سے میں نے کبھی اس ہاتھ سے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا. حاضرین، یہاں پر حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بہترین توضیح اور تشریح فرماتے ہیں. مختصر انداز میں عرض کروں گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے پر ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے جدید خیالات والے لوگ ان پر طنز کریں کہ ایسی کیا بات تھی کہ حضور سے دستے مبارک ملانے کے بعد میں کیا چیز لگی ہوئی تھی کہ آپ نے مقام شرف کو ہاتھ میں لگایا. تو آپ فرماتے ہیں ان نابینا لوگوں کو کیا نظر آئے؟ اگر وہ برکات، وہ نعمتیں، وہ نورانیت پوچھنی ہے اور دیکھنی ہے تو حضرت عثمان کی نظر سے دیکھو، ان سے پوچھو کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے دست پاک سے مس ہونے کی برکت زندگی بھر دیکھی. اس لیے ان کے قلب نے توانہ نہیں کیا کہ میں وہ ہاتھ جس سے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا ہے، بیعت کی ہے، اس ہاتھ کو پھر کبھی نازمہ مقام پر نہیں لگاؤں. یہ آپ کی محبت بھی بتاتی ہے اور ساتھ میں آپ کے قلب کی نورانیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے برکتوں کو علانیہ دیکھا کرتے تھے. اور پیارے آقا جس جگہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کوئی چیز مس ہو جاتی، حضور کا کسی جگہ سے گزر ہوتا، تو وہاں پر برکتیں، نعمتیں ہمیشہ کے لیے قائم رہتی. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست مبارک کبھی مقام شرف کو نہیں لگایا. یہ آپ کی حیا کو بھی بتاتا ہے. اور حاضرین، اس کے علاوہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی اپنے مقام شرف کو نہیں دیکھا. غور کیجئے کتنی
تکلیف اور تکلف کی بات ہے، انتہائی تکلیف اور انتہائی تکلف کی بات ہے کہ جن آنکھوں سے اللہ کے نبی کا دیدار کیا، خدا کی تجلیات کو دیکھا، قرآن پاک کے اوراق کو دیکھا، ان آنکھوں سے آپ نے کبھی مقام شرف کو دیکھا ہی نہیں۔ حاضرین، یہ حیا تو گویا کہ آسمان ہے، اور اس آسمان سے برستے حیا کے چند قطرے بھی اگر آج مسلمانوں کو مل جائے تو پھر یہ سارا معاشرہ باحیا ہو جائے۔ حاضرین، آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی واقعات اور آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا مانگنی چاہیے، دعائیں بہت ساری مانگتے ہیں، دعا یہ بھی مانگنی چاہیے کہ مولانا اے پروردگار صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی شجاعت، عثمان غنی کی حیا، مولا علی کی سخاوت ہم کو عطا فرما، اس کا فیضان عطا فرما۔ دعائیں ہم علیحدہ کرتے ہیں، مگر دعائیں اگر سیکھ رہا ہے واقعتاً تو حاضرین سیدنا حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں پڑھی، سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے۔ ہم یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے دربار میں زندگی بھر مانگتے آئے، ایک ایسی دعا ہے، یہ ایسی دعا ہے جیسا کہ کوئی مٹی کا کھلونا دیکھ کر چھوٹا بچہ مانگتا ہے کہ ابا یہ دلا دیجیے، جو 1 منٹ 2 منٹ میں ٹوٹ جاتا ہے۔ ہماری دعائیں بس ایسی ہیں، کیونکہ ہم کو پتا نہیں ہے حقیقت کیا ہے اور اس کی قدر شناسی کیا ہے۔ تو اگر معلوم بھی کرنا ہے کہ رب سے مانگنا کیا ہے تو اولیاء کرام بزرگان دین کی زندگیوں کو بھی پڑھنا ہوگا۔ حاضرین، اسی حیا کے متعلق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں، اہلیہ محترمہ کی موجودگی میں گھر میں آپ کے بال بچے ہوتے تو گھر میں بھی آپ نے کبھی اپنے قمیص، جس میں مبارک کے اوپر والا حصہ قمیص یا کرتا وغیرہ کبھی آپ نے نکالا نہیں کسی کے سامنے، اور تنہائی میں بھی آپ کبھی بے قمیص کے نہیں رہے، حتیٰ کہ جب غسل کرنا ہوتا تو غسل کے وقت میں آپ مقام غسل میں حمام میں تشریف لے جاتے اور بیٹھ جاتے، پوری طرح جھک جاتے اور جھکنے کے بعد میں قمیص نکالتے، اس طرح کہ آپ کو اپنا سینہ اور اپنا پیٹ بھی نظر نہیں آتا۔ اس طریقے سے جھکتے اور پورا غسل کر لیتے، پھر قمیص لے لیتے اور پہن لیتے، پھر سیدھے ہو جاتے۔ اتنی حیا کا پیکر، اسی لیے سرکار نے فرمایا کیا میں ان سے حیا نہ کروں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی جتنا باحیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ حاضرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فضائل و مناقب جو مختصر انداز میں آپ نے سماعت کی ہے، یہ احادیث پاک۔ اب ہم چلتے ہیں اولیاء کرام بزرگان دین کیا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا داتا علی گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی تصنیف میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان شریعت و طریقت دونوں میں کل اولیاء کرام کے لیے پیشوا ہے۔ بات غور کرنے کی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو اولیاء کے پیشوا ہیں، جو اولیاء کے پیشوا ہیں حضرت داتا علی گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کائنات کے اولیاء کے لیے شریعت و طریقت دونوں میں امام ہیں۔ تو پتہ چلا کہ طریقت عثمان غنی سے جدا نہیں ہے، اور جس طریقت میں عثمان غنی کا فیض نہ ہو وہ طریقت ہی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو طریقت کے اونچے معیار پر فائز ہے، جن کے دربار میں سلطان ہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ 40 دن تک ایک قدم پر کھڑے رہ کر چلہ کشی کی تھی، فیض دیا تھا حضرت غریب نواز نے، وہ داتا گنج بخش فرماتے کہ جس طریقت میں عثمان غنی کا فیضان نہ مانا جائے وہ طریقت بھی نہیں۔ اب غور کریں ہم کتنے اندھیروں میں تھے اور کیا سمجھ رہے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فیضان ویسے تو کل صحابہ کرام و اہل بیت میں، لیکن مکمل مصدر 4 شخصیتیں خلفائے راشدین۔ تو پیارے نبی اللہ کی محبت، عرفان، نعمتوں اور کل عطاؤں کا ایک بحر بے کنار ہے، اور ان سے جو نہریں نکلی وہ 4 نہریں ہیں۔ یہ 4 نہروں سے جو فیض لیتا ہے وہی ہدایت ہے، نہ شریعت اس سے جدا ہے، نہ طریقت اس سے بیگانہ ہے۔ اور حاضرین، حضرت
गजबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने भी इरशाद फरमाया, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरीके से लोगों को नफ्स खुशी करना सिखाते हैं, नफ्स की कमर तोड़ना कैसे होता है और क्या कैसी सादगी है। आज गौर करें, उस्मान गनी तो माशाअल्लाह गनी का मतलब हम समझते हैं मालदार, लेकिन हजरत उस्मान गनी ऐसे मालदार हैं कि उनकी जिंदगी में कई मरतबा ऐसा हुआ कि लोग आते मांगते तो आप फरमाते अब नहीं है, इंतजार करो। ये कैसे गनी है पता नहीं, जिनके पास कभी कुछ नहीं होता वो भी गनी, और ऐसे गनी के दुनिया में सारे गनियों को तरीका बता दिए राह खुदाबंदी में खर्च करने का। उसे मुताबिक एक वाकया मैं अर्ज करूंगा आगे। बहरहाल माता है, आज हमारे पास 2 टके ज्यादा हो जाते हैं, हेयर स्टाइल बदल जाता है, लिबास की रंगत बदल जाती है, पेशानी पर अब शिकायत आने लगता है, अब हम किसी से अनजान होने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ दौलत है। और ये ऐसे गनी कि सारे सहाबा में बल्कि कुल मुसलमानों में आज तक कोई ऐसा गनी नहीं आया, इतनी मालदारी रखने वाली शख्सियत। आनंद क्या है, 400 गुलाम थे आपके पास, उस वक्त की ये बात है, उसे बहुत सारे गुलाम थे, 400 गुलाम थे उस वक्त की बात है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बाग से लकड़ियों का गड्ढा अपने सर पे उठाए आ रहे थे, लकड़ियों का गड्ढा अपने सर पे उठाए आ रहे थे। आज हमें घर का सौदा लाना है तो जरा शर्मिंदगी होती है, क्या पकड़ के ले जाओ भाई आलू बैगन, लोग क्या समझेंगे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 400 गुलाम जिनके टुकड़ों पे बनते हैं, अपने सर पे लकड़ियों का गड्ढा उठाए आ रहे हैं। लोगों ने पूछा, हजरत ये क्या बात, आपके तो गुलाम है, आपने गुलामों को काम क्यों नहीं सौंपा? तो इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलाम तो 400 है और कोई भी एक गुलाम ये काम कर सकता है, मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा नफ्स ये बोझ उठा सकता है या नहीं। गुलाम तो मेरा बोझ उठाते रहे, मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा नफ्स ये बोझ उठाता है या नहीं, और इस हालत में मैं लोगों के सामने आऊंगा, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, लोगों के सामने मैं अपना काम अपने सर पे लकड़ियों का गड्ढा रख के आऊंगा, तो मेरा दिल क्या कहता है, शर्मिंदगी महसूस करता है? अगर करता है तो मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूं, अगर नहीं करता तो शुक्र अदा करूंगा कि वो रास्ते पर है, सीधे रास्ते पर है। तो हाज़रीन, ये सबक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तवाज़ु को इनकिसारी कर दिया। और आज हमारे पास हाल ऐसा है, अफसोस की बात है कि किसी बड़े की ताज़ीम और तकरीम के लिए उठना तक गवारा नहीं करते, किसी को अपनी जगह देना गवारा नहीं करते, वो जगह खुद किराए की भी नहीं होती, अपनी तो बड़ी बात है, कोई अपनी जगह से हटना पसंद नहीं करता किसी के लिए, ये ऐसा तो है, जबकि वो खुद किराए की भी नहीं है, आरसी मुद्दत में बैठा हुआ है। मगर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला तवाज़ु का सबक दे रहे हैं लोगों को कि मोमिन ऐसा होता है, मुसलमान ऐसा होता है। और एक बात हजरत दाता गनीबख्श रहमतुल्लाह अलैह ने जो इरशाद फरमाया, मैं मुख्तसर अंदाज में अर्ज करूंगा कि आपने इरशाद फरमाया, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का वाक़या जब आया, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा अरसे तक आपको आपके घर में बंद कर दिया गया और दाना पानी खाना वगैरह कोई चीज फराहम नहीं की। आप रोजाना अपने घर के छत पे आते, लोगों को फरमाते कि लोगों तुम जानते हो मैं कौन उस्मान हूं, मैं वो उस्मान हूं कि आज तुमने जिस कुएं का पानी मुझ पे बंद कर दिया है, ये कुआं मैंने खरीदा था और अहले इस्लाम के लिए वक्फ किया था। आज तुम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो वो मस्जिद नबी की तौसीह की बात आई तो आधा कीमत देकर, दुगनी से गुने कीमत देकर मैंने वो जमीन खरीदी थी, और आज तुम उस मस्जिद में मुझे नमाज पढ़ने से रोकते हो। वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। तो लोगों ने आपका मुहासरा किया, 2000 मुनाफिकीन और यहूदी थे जिन्हें बलवाई कहा जाता है। तो क्या हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु निहत्ते थे? क्या सहाबा इकराम आपके साथ नहीं थे? सहाबा इकराम की तादाद भी तो माशाअल्लाह 1,24,000 से ज्यादा थी। फिर वो सब पूरी दुनिया में अगरचे के फैले हुए थे, मगर क्या शहर मक्का में और मदीने पाक में नहीं थे? सब थे। तो हाज़रीन, मैं एक बात यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, गलत फहमी का कभी शिकार नहीं होना चाहिए। आज हमारे पास होता क्या है, किसी किताब के सफे
آدھا رخ بتایا جاتا ہے، آدھا چھپایا جاتا ہے، اور عوام اس کے بارے میں تو عربی میں مشہور ہے العوام کالانعام، چوپایوں کی طرح ان کو معلوم نہیں ہے حقیقت کیا ہوتی ہے، اسی لیے کوشش کرنی چاہیے حقیقت کیا ہے معلوم کرے۔ تو حاضرین، کیا آپ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام مدینہ پاک میں موجود تھے، ان میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت امام حسن امام حسین بھی تھے، اور عشرہ مبشرہ بڑی بڑی فضیلتیں رکھنے والے صحابہ کرام تھے، مگر انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بچایا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ حضرات نعوذ باللہ اس میں شریک تھے یا رضامند تھے اس بات سے کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی کو اذیت دی جائے، ایک ایک مہینے تک آپ کا کھانا پانی بند کر دیا جائے؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو حاضرین میں کہوں گا کہ دنیا میں بدترین جانور کی فکر بھی اگر ایسی ہوتی ہے تو ہم نہیں مانیں گے، مگر مسلمان کی فکر اگر ایسی ہے تو اس سے بدتر ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بات کیا تھی؟ جیسے یہاں یہ الزام نہیں دیا جا سکتا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سارے صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوئی لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا، ایسے ہی میدان کربلا کے وقت پہ بھی یہ الزام نہیں دیا جا سکتا کہ سارے صحابہ موجود تھے مگر صرف اہل بیت نے اپنی گردنیں کٹائی، صحابہ نے کچھ نہیں کیا، یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ اگر وہاں کہا جا سکتا ہے تو پھر یہاں بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو بات ایسی نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے دعا مانگنا اللہ سے پروردگار ہدایت دے، دین کی سچی سمجھ دے، وہ سمجھ وہ عقل جو غوث اعظم کی تھی، غریب نواز کی تھی، ہمیں کسی اور کے عقل سمجھ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ والوں کی عقل، اللہ والوں کی سمجھ، اللہ والوں کا علم کیا تھا وہ عقیدہ اگر ہم کو مل جائے تو بس کامیاب۔ پھر آخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے صحابہ تھے، کسی نے روکا کیوں نہیں؟ یہ بات جاننا ہے تو آئیے اولیاء کے دربار میں، اس لیے ہم کہتے ہیں اہل غوروں کو مت پڑھیے، اولیاء کرام کو پڑھیے، بزرگوں کو پڑھیے، پتہ چلے گا۔ حضرت داتا گنج رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حصار کر لیے بلوائی آئے 2000 تو آپ کے پاس جو غلام تھے سینکڑوں کی تعداد میں، تو وہ سارے غلام اپنی تلواریں نکال کر ان سے مقابلے کے لیے، لڑائی کے لیے نکلے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ان لوگوں پر تلوار نہیں اٹھائے گا میرا غلام میں اسے آزاد کر دیتا ہوں۔ اب غور کیجیے، یہاں تو اکسایا جاتا ہے بات بات پہ، آپ ہم سے محبت نہیں رکھتے پھر خاموش کیوں ہے؟ جواب دو، لڑائی کرو، آپ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی ان غلاموں کو حکم فرما رہے اگر تم میری طرف سے نہیں لڑو گے تو آزاد کروں گا، تو غلام بھی محبت والے تھے، سب مل کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، مولا کائنات کے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ داستان سنائی، بات سنائی تو آپ خود آئے اور عرض کیا کہ حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ ہیں ہمارے، آپ کا حکم ماننا ہم پر لازم ہے، آپ حکم فرما دیجیے میں تلوار اٹھاؤں گا، اگر آپ حکم نہیں دیں گے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، کیونکہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی ہوگی۔ تو اس لیے سارے صحابہ کرام خاموش تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن کو وہی بات فرمائی جو سارے صحابہ کو فرمائی تھی۔ کیا فرمائی تھی؟ ارشاد فرمایا اے میرے بھتیجے، حضرت علی کے شہزادے۔ تو دیکھیے محبت کیسی ہوتی ہے، محبت میں یہ حضرات نے بھتیجے فرمایا، پیار محبت کی گفتگو ہوتی ہے، یہ نہیں فرمایا میاں رہنے دو یا نام لے کر کچھ فرمایا، ارشاد فرمایا اے میرے بھتیجے جاؤ اپنے گھر لوٹ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہی ہوتا ہے۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کسی کے تلوار اٹھانے سے یہ معاملہ سلجھنے والا نہیں تھا، الجھنے والا تھا، اسی لیے آپ نے کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں، فرمایا گھر جاؤ، گھر میں بیٹھے رہو، جو ہونے والا ہے میں میرے محبوب کے فیصلے سے راضی ہوں۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے درجے میں تھے، یعنی آپ کی منزل میں تھے، منزل سے مراد اس کیفیت میں تھے۔ کیا کیفیت؟ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا کہ حضرت آپ
میں آگ بجھا دوں گا. تو آپ نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ حسبی سوالی علمہ بحالی، میرا رب میرا حال جانتا ہے، بس کافی ہے، مجھے ماننے کی ضرورت نہیں. جس کو علامہ اقبال نے اس انداز میں بیان کیا، جانتا ہے وہ رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل. تو اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام کی بات آپ نے قبول نہیں کی، کہا کہ اما الیک فلا، اے جبریل آپ اپنا کام کر لیجئے، آپ اپنا کام کر لیجئے، آپ سے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، میرا رب جانتا ہے اب مجھے جلایا جانے والا ہے، آگ میں ڈالا جانے والا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس درجے میں، اس کیفیت میں تھے. یہ بات آپ نے سنی کہ کس نے لکھا؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے. کب لکھا؟ آج سے 800 سال پہلے. لیکن غور کیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور اللہ والوں کے دل علم نبوی کا سرچشمہ ہوتے. تو حضرت داتا گنج بخش نے کیا پیاری بات فرمائی، اس کی یہ گویا تشریح ہے اس حدیث پاک کی جو اللہ کے نبی نے فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے عثمان، حضور فرما رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے عثمان ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت رکھتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت اور آپ کی جسمانیت، آپ کی شباہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسی تھی. تو جیسی صورت تھی کیفیت ویسی تھی. تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، عثمان غنی کو بھی آزمایا گیا، اور اس آزمائش میں حضرت ابراہیم بھی رجوع اللہ ہوئے، حضرت عثمان بھی رجوع اللہ ہوئے. دنیا کی تدبیریں نہیں کی. سبق ملتا ہے ہم کو حضرت عثمان غنی کے اس واقعہ زندگی سے کہ لوگوں اگر ہم کو آزمایا جاتا ہے جیسا کہ آج ہندوستان کا مسلمان آزمایا جا رہا ہے، تو ہمیں تدبیریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غیروں کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مالداروں کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہمیں کسی اور بات کی فکر کی ضرورت ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. کیونکہ بدحالی اگر رب نے بنایا ہے اس کے سوا کون بنا سکتا ہے؟ بدحالی اگر رب نے بنائی ہے تو خوشحالی بھی وہی عطا فرمائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرز زندگی سے ہم کو سبق ملتا ہے. آخری 5 منٹ ہے، اس میں میں تھوڑی سی اور بات عرض کروں گا. حاضرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا. ایک اور فرمان ہے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ محبوب الہی رحمۃ اللہ، آپ کے محفوظات میں لکھا ہوا ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ سرکار دعا فرمائیے کہ یہ مالداری سے میں تنگ آ چکا ہوں، میں مالداری سے تنگ آ چکا ہوں، حضور آپ دعا فرمائیے کہ میرا مال کم ہو جائے. کیسی عجیب دعا ہے، ساری دنیا کی فکر سے بالکل علیحدہ. ہر آدمی، ابھی ایک انسان کی فکر کیا ہوتی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 2 ہرس رکھنے والے ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک علم سیکھنے والا اور دوسرا مال کا طلبگار. دنیا کا طلبگار، علم کا طلبگار. علم کا طلبگار جو علم سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، عالم. آپ علم کے طلبگار کو پوری دنیا کی کتابیں بھی دے دے گا تو بولے گا اور ایک کتاب چاہیے. اور ایسے ہی دنیا کا طلبگار سونے کے پہاڑ بھی اسے مل جائے تو کہے گا اور ایک پہاڑ چاہیے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بالکل علیحدہ، ساری کائنات سے جدا. عرض کر رہے ہیں حضور یہ بہتات مال کی زیادتی سے میں تنگ آ چکا ہوں، آپ دعا فرمائیے کہ میرا مال کم ہو جائے. اللہ کے نبی نے دستے مبارک اٹھائے، دعا کرنا چاہتے تھے. جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا حضور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ دعا نہ فرمائیں، کیونکہ حضور دعا فرمائیں گے تو پھر پوری ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور دعا کریں تو پوری نہ ہو. تو رب یہ فرماتا ہے آپ دعا نہ فرمائیں، عثمان ہمارے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان کے مال میں اضافہ کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ عثمان غنی کو غنی رب نے بنایا اور مال جمع کرنے کی وجہ سے نہیں، خرچ کرنے کی وجہ سے. یہ بات غور کرنے کی آج ہم مسلمانوں کی جمع کرنے سے کبھی برکت نہیں آتی، یہ دین کا اصول تو ہے. اس کے علاوہ معاشیات کا علم رکھنے والے،
इकोनॉमिक वगैरह जिसको कहते हैं, माशियात का इल्म रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं पैसा जितना जमा करेंगे उतनी महंगाई बढ़ेगी, और जितना पैसा मार्केट में लाएंगे उतना माल सस्ता भी होगा और रोटेशन होगा। उसूल तिजारत है, दीन का भी उसूल है, तिजारत का भी उसूल है। अफसोस के मुसलमानों ने ना दीन का उसूल इख्तियार किया ना तिजारत का उसूल इख्तियार किया, इसीलिए 80 साल की उम्र हो गई, कुछ नहीं कमाया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है, क्या फायदा। दिन भर के आता 10-10 घंटे तिजारत में लगा दिए मगर कुछ नहीं मिला। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 घंटे तिजारत करते थे, उससे बढ़ के 3 घंटे तिजारत करते थे, उससे ज्यादा नहीं करते थे, मगर हाल क्या था। शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत उस्मान चूंकि गनी, इसलिए आप ये चाहते थे कि मेरे दौरे खिलाफत में हर मुसलमान गनी हो जाए। जैसा बादशाह होता है रियाया वैसी होती है, बादशाह जालिम तो हम देख रहे हैं मौलवी जी, बादशाह हिर्स वाला तो बखालत, जैसा बादशाह होता है वैसी रियाया। उस्मान गनी गनी थे, इसीलिए आपके जमाने में हर मुसलमान गनी था। कितना गनी? हजरत सैयदना शेखुल इस्लाम बानी जामे रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अगर किसी मुसलमान का विसाल होता, दुनिया से तशरीफ ले जाते, तो उनके घर में इतना सोना होता, वारिसों में तकसीम करने के लिए कुल्हाड़ी से तोड़ना पड़ता। 3 घंटे की तिजारत करने वालों के घर में इतना सोना होता था, और 10 घंटे की तिजारत करने वाले के घर में 10 रुपये नहीं, महीना खत्म तो पैसा खत्म। मतलब क्या हुआ, हमने हमारे बड़ों का तरीका छोड़ दिया, बुजुर्गों का तरीका छोड़ दिया। हाज़रीन आखिरी बात अर्ज करूंगा, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के नबी की खिदमत में अर्ज करते हैं, हुजूर आप हमारे घर तशरीफ लाइए, ज़ियारत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ हाजिर होते हैं। ये भी हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने आपके मखसूसात में इसको जमा किया गया है। तो अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, ज़ियारत हुई, सब हज़रात जा रहे थे, तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि हुजूर मस्जिद से लेकर आप हमारे घर तशरीफ लाने तक जितने कदम उठाए, हर एक कदम के बदले में मैं एक गुलाम आपकी मोहब्बत में आजाद कर देता हूं। क्योंकि अल्लाह के नबी को गुलाम आजाद करना सबसे ज्यादा पसंद है, गुलाम बनाना पसंद नहीं था, गुलामी से आजाद करना पसंद था। तो ये सबक हमको सीखने की जरूरत है। अगर अल्लाह ने हमको अच्छा मकाम दिया है, खूब दौलत दी है, हमारे मातहत लोग काम करते हैं, तो उनको गुलाम नहीं बना के रखना चाहिए। एक सहाबी रसूल गुस्से में आ गए, एक गुलाम को डांट रहे थे, अल्लाह के नबी का वहां से गुजर हुआ, प्यारे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबी डरो, तुम इनको डांट रहे हैं, तुम इनसे बड़ी ताकत रखते हैं, मगर तुमसे बड़ी ताकत तुम्हारा रब रखता है। तो इसीलिए कभी मातहत रहने वालों को गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजादी पसंद है, इसलिए हर मुसलमान हर एक को आजाद रखना पसंद करे, खुद आजाद रहेगा। दूसरों को गुलाम बनाना चाहेगा तो हम भी गुलाम बने रहेंगे। मेरा हाज़रीन, ऐसी बहुत सारी आपकी जिंदगी के हालात और वाक़ियात हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे बुजुर्गों की और सहाबाए किराम खुलफाए राशिदीन वगैरह के अहले बैत पाक के तज़किरे बार-बार हमें मुनक़िद करने की ज़रूरत है, और दरअसल ये हमारे अस्लाफ का तरीका है। अल्लाह का शुक्र है कि हैदराबाद में बहुत कम मकामात पर इस तरह की महफिल हज़रत सिद्दीक़ अकबर के यौम विसाल पर, फारूक आज़म के यौम शहादत पर, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम शहादत पर, हज़रत मौलाए कायनात के यौम शहादत पर जो महफिलें दीन की मुनक़िद की जाती हैं तज़किरे की, ऐसी बहुत कम है। उनमें से ये भी एक महफिल है, तारीख़ मुबारकबाद है। वो लोग भी जो है महफिल मुनक़िद करते हैं, वो भी जो इसमें शरीक होते हैं। और हाज़रीन, आज हमें चाहिए, जो लोग अक़्ल रखते हैं, समझ रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी आने वाली नस्ल की तैयारी करें, दीनदार बनाएं। हमारे हज़रत सदर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह अक्सर आप ये फरमाया करते थे, तुम अपने बच्चों को कुछ बनाओ ना बनाओ, लेकिन मुसलमान जरूर बनाओ। तो आज हमें अपने बच्चों को मुसलमान बनाने की जरूरत है। मुसलमान कैसा? जैसे सहाबा थे, अहले बैत थे, बुजुर्गान दीन थे, औलिया किराम थे। तो इन बुजुर्गों की जिंदगियों के वाक़ियात सुनने से दिल में इनक़िलाब पैदा होता है, अक़ीदा दुरुस्त होता है, अमली जिंदगी भी अच्छी होती है। अल्लाह ताला हज़रत उस्मान गनी का फैज़ान हम सब पर आम फरमाए, आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में जागज़ी फरमाए।